تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ جو حقیقت میں ہے، وَأَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنا۔ یسعؤکم حرث لکم، تمہاری دنیا تمہارے لیے کھیتیاں تمہارے لیے، جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو، بوٹوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے چاہو، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے دو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر۔ لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابعدار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے پہ ہے، اگر چاہیں حضرت عمر کی صاحبزادی کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی، اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز اولاد اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری بھی۔ دیکھیں لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں، دماغی صلاحیتیں معروف، گواہ جو ہے مزمحل، اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام، تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ نہیں؟ انسان کی زندگی بہت طویل، اس زندگی کے 3 حصے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے، 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں۔ ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے۔ یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے۔ فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھی، جسم نہیں تھے، ارواح تھی۔ تو کریشن تو اس وقت سے ہے۔ ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا۔ یہ ہماری حیات دنیاوی ہے۔ اس کے بعد وقت آئے گا
جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے۔ لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں، تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی۔ یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی وہیں لوٹ جائیں گی، ہمارا جسم زمین سے آیا تھا زمین میں لوٹ جائے گا، یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی وہیں دفن ہو جائے، دفن ہو جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے گا۔ چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائیں گے، بہرحال یہیں سے تم آئے یہیں جاؤ گے۔ لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح۔ وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے الستو بربکم جب ہم نے کہا تھا، اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو آپ نے سمجھا، انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں۔ دو حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں، حیات دنیاوی حیات اخروی، یہ دو تو ماننے پڑیں گے ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا۔ بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ میں نے 30 برس کا ایک، آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا پرچہ ہے، وہ صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے۔ 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں۔ آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے، وہ اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا 1 سال، اور 1 سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں۔ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی۔ آخری شعر سنیے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا۔ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا، وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ، وہ ہے یوم القیامہ۔ ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا۔ کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت، اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے، یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد۔ یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات۔ تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں، یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے۔ انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہے۔ اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا، یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی، حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا۔ there will be no basis for morality۔ یہ کانٹ جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں
کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں۔ اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا، عیسائیت تھی۔ خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے۔ سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا۔ سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں ذہن کے پیالے کو پسند کر لیا، لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو۔ جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مچ گیا، اللہ کی جناب نے یہ گستاخی، لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا، کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، انہوں نے مسدس سے حالی کے انداز میں نہیں لکھا، جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے۔ نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ سچ بولنا اچھا ہے، کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے؟ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور لفظ تھا، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا، اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ سچ بولیے، دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا، لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا۔ تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجئے، اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے، اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، گنج ملا، خزانہ ملا۔ تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے؟ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دیں، جس کا داؤ چل جائے گا وہ خیانت کرے گا۔ اس کو روکنے والی ایک شے ہے اللہ پر ایمان۔ یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی۔ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی نہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے۔ قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی۔ قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے۔ پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا۔ ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے، یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ اور کیا کبھی عقل گو آشکا سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے، قریب لیکن حضور نہیں ہوگا۔ انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، جن کی صداقت اور دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں مامور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پتھراؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم کو لہو لہان کیا جائے، تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے۔ یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے چنا، جن کو پسند فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو،
انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور پہنچائی انسانوں. یہ دو لنکس ہیں اس نبوت و رسالت کی، رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول. ان دونوں لنکس سے وحی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے. اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے. جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے. محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے، وہ ریسیپینٹ ہے، وصول کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے. اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر. یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت. یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی. اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین. ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس. نوع انسارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین. ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت. یہ ہے ایمانیات. بات سمجھ میں آئی؟ اب کون سا باب ہے یہ؟ بالکل آپ کیجئے گا کہ میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں. 5واں باب غالباً. دیکھیے پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظ ایمانی. کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاحی معنی. نمبر 3 ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع. نمبر 4 ایمانیات کی تفصیل، اور ان کو ہم نے گروپ کیا 3 ایمانیات میں. ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، معاد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالہ. تو 5واں باب ہے. ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے. بات یہ جان لیجئے، یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر. اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ. بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے. ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. ایمان مجمل، ایمان مفصل. بڑی مایوس کن صورت ہے جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. سنت کی جڑ اور ماں. اب اس کی جو روایات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے، الفاظ کا اختلاف ہے. ایسنس ایک ہے، مفہوم ایک ہے، الفاظ میں بڑا فرق ہے، تفاصیل کا فرق ہے. تو اس حوالے سے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ فقہی معاملات کے اندر اختلافات ہو گئے، وہ بھی نیچرل ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے، 8 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر، 5 کا فیصلہ ایک ہے، 3 کا ایک ہے. اور بھی تقسیم ہو سکتی. قانون وہی، اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی. وہاں پہ تو ظاہر بات ہے وہ نئے بیانات نہیں لیے جاتے. وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے، اس کو بحث ہوتی ہے، اسی سے اخذ کیا جاتا ہے. مطلب ان کا وہی رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی. تو اس اعتبار سے ان چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی، ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتا. اور وہی بات تھی کہ بدو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا. بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر لفظ دے رہا ہوں، ان کی اس کے لیے وہ نہ سمجھے کوئی توحید کی بات ہے. مطلب یہ کہ میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو ہے امیین، ان پڑھ لوگ، ان پڑھ، ان لیٹرڈ ون. حضور کی نشان بھی یہی ہے، امی. تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا. اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا. بحثوں میں پڑھ کر، اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر، اور بال کی کھاد اتار کر، اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے، اور فلاں احادیث کے تقابل کے، اس میں پڑھ کر علم کا بھی اضافہ ہوگا. لیکن وہ انسپریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ تفکر کریں، غور و فکر کریں. قرآن مجید میں وہ مضامین جو بہت لطیف ہوتے ہیں، بہت لطیف ہوتے ہیں، جن کا ادراک عام انسانی عقل سے ماورا،
اس کے لیے تمثیلیں بیان کی جائیں. ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ. اگر وہ مضمون بتمام و کمال سمجھ میں نہیں آ سکتا تو کچھ تو آ جائے تمثیل کے حوالے سے. اگر غور و فکر کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے. اب اس تمثیل کے حوالے سے سب سے اہم مقام جو ہے قرآن مجید کے اس اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا. سورہ اعراف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے تو وہاں انہوں نے اللہ سے ایک خواہش کا، ایک درخواست کا اظہار کیا. مخاطبہ اور مکالمہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا. اب یہ شوق رب ارنی انظر الیک، پروردگار اب دیدار بھی عطا فرما دے. پردے کے پیچھے سے بات تو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے لیکن دیدار بھی عطا کر. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن وہ سامنے والے پہاڑ پر نگاہ جماؤ. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنے مقام پر قائم رہ جائے ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے. اگر وہ جھیل جائے اس تجلی کو تو تم بھی سوچنا کہ ہمارا دیدار کر سکو. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو وہ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. حالانکہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ پر نہیں تھی، تجلی پہاڑ پر، اور حضرت موسیٰ بالواسطہ اس تجلی کا مشاہدہ کر رہے تھے. لیکن اس تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئی. اب یہ واقعہ ہے، وہاں تو تمثیل بیان ہوئی اور یہ واقعہ ہے. تو جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کا ہے وہی اثر اللہ کی جو صفت ہے کلام اس کی تجلی کا. اس لیے کہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات، متکلمین اس مسئلے کا حل ہی نہیں کر پائے. کلام اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت کی بھی وہی تاثیر. یہ آیت قرآن مجید کی عظمت کو واضح کرتی ہے جیسے کہ وہ ہے فی نفسہ ہی. اب دیکھیے کوئی چیز بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، اگر مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو اب جو دوسرا مقام میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سورہ یونس کی 2 آیات، یہ ترتیب میں نوٹ کرا چکا ہوں. 1 آیت، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 6 آیتیں، 8 آیتیں. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے. وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی. شفاء لما فی الصدور. تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ کم کسی کھائی میں جا گرو گے. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ، اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ. یہ ہے ہدایت. اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت، ہدی ورحمۃ للمؤمنین. اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھیں. دیکھیے اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی روئیدگی پیدا نہیں ہوگی. اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ. انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ. سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودیوں سے خطاب ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے بنی اسرائیل تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت. لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں ہل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، واعظ کا، نصیحت کا. ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں واعظ کا بڑا رواج تھا، آج کل یہ چیز ختم ہے. بلکہ واعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو واعظ کہہ رہے ہو. گویا کہ واعظ گھٹیا چیز نہیں. واعظ سے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو. تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب واعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے،
وائز دستاں گنو افسانہ بند، وائز بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتار اوست، بعض ضعیف و شاذ و مرسل کار اوست۔ وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہے، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث کی، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے۔ الضعیف و شاذ و مرسل کار، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بہتر۔ قرآن سے اس کا کوئی تعلق، قرآن مجید سب سے بڑا واعظ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا۔ اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، جائدہ نہیں، وہ اور ہے۔ وہ دل کی بیماریاں جن کے یہ قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت۔ یہ ہے وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض، ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن حکیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ ہدن اور وہ ہدایت ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے۔ پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا، اسے روز جزا کا حاکم مطلق مان لیا۔ تو اب کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت تو آ گئی۔ اب اصل ہدایت جو درکار ہے وہ ہے جو ریلیونٹ ہے آج کے دور میں، جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا، اس کے لیے انسان بالکل بے بس، اس کی عقل جو ہے اجتماعی نظام عدل قائم نہیں کر سکتی۔ انفرادی طور پر نیکی اور بدی کا علم میرے اور آپ کے نفس کے اندر ودیعت شدہ، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ معاشرتی نظام میں عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو، ان کے حقوق و فرائض کا توازن دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے آج بھی؟ یا عورت جوتی کی نوک کے برابر ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں، بھیڑ بکری کی طرح ملکیت ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں، اور یا عورت کلوپیٹرا بن کر پورے ملک کی قسمت کا بیڑا غرق کرتی، انسانوں کے شانہ بشانہ ہو کر وہ در حقیقت خاندانی نظام کو برباد کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اب آپ سوچئے، تجزیہ کیجئے۔ اگر مرد سوچے گا، نظام بنائے گا، تو وہ اپنے احساسات سے تو واقف ہے، عورت کے احساسات و جذبات سے تو واقف نہیں ہے۔ عورت نظام بنائے گی تو وہ اپنے احساس و جذبات سے واقف ہے، وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں ہے۔ یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا۔ ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور۔ اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے۔ میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان جو اونچی اونچی محل موجود ہے، بڑی بڑی عمارتیں موجود، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود، یہ ہے ننگا کیپٹلسٹک نظام، ننگا اڑیا۔ اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا، ایکوالٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے، بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے۔ خلافت راشدہ بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے۔ عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہوگا، کون طے کرے گا؟ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات،
اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورت، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے جھکنے والی عورت، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورت، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورت۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا۔ یہ ہے وہ تصور مساوات مرد، کوئی اونچا نہیں کوئی۔ البتہ اب میں اگلے قدم، ابھی تک تو افراد کی بات کروں، اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کی، یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو۔ آئی جی ایک ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہو 5 ہو، کوئی فرم ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر 2، کوئی کاروبار چلی نہیں، تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات۔ آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ، خاندانی نظام ٹوٹ گیا، آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے، کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اس کو۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد۔ مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ، بچے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں 1 دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے، اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر، اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا، کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں، اور بچے پیدا ساری ایک سورہ بقرہ میں تفصیل آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہتی بات ہے۔ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی ہے تیاری کرنی۔ اب آ رہی ہے وہ چننے والی، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم، یہ میں ترجمہ زور دے کر کرتا ہوں۔ یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی، قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں یاد آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہوں۔ قامہ علا، کسی کے اوپر، سب پر مسلط، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکم۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو، سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل وہ۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے، اسے یقیناً اس کے جذبات کو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے، اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے یقین سے جس طرح فائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ، اور کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی، تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی وال، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں ڈالا ہے۔ اسی لیے پھر قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں، وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں بڑی سخت قدم ہے، لیکن دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام پر یہ اختیار دیا گیا، اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو ملے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی، بما انفقوا من اموالهم، اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد نہیں دیتا ہے، عورت نہیں دیتی ہے۔ جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہوگی۔
پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کی سپورٹ کرنا شوہر کی، اور وہ مال خرچ کر رہے ہیں بما انفقوا من اموالہم۔ فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، نیک بیویاں قانتات، ان کے فرما بردار، شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت؟ اسی طرح بیوی کی جو عصمت ہے مگر حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی جیب میں۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان بیوی ہوتی ہے۔ تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں، شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی، اور شوہر کی عزت۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے راضی کرنا ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی ہے، حد درمی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، اپنی بات نہیں مانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار ہے، اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، ان سے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو، اور ان کے ساتھ وہ تعلق کی رنشو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر لو۔ واضربوہن، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مار نہیں پوری جائے۔ اس میں ضرور نے جو روک ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پہ نہ مارا جائے، اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان کسی سے۔ اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کی اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے، معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو بھی کریں۔ خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں بند، شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر، ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی، کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھو گئی، وہی خواب میں آئے گی، اپنی بیوی کی طرف سے توجہ۔ اور یہ چیز بانڈ آف لو جو ہے بٹوین دی اسپاؤسز، جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے۔ وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی، مستورات، پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے روی کو روکنے کے لیے حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے، اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں ایک نہیں، اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کہتے ہیں، یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے، بھائیوں کی اور باپ کی کچھ پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہے، یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ، تو وہ قلعے کے اندر ہے، محسنات۔ اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے؟ ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائڈ بابا آدم ہے، جدید نفسیات، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت